بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ سب سے پہلے میں بارگاہ علم کو یہ موقع نصیب ہوا کہ میں اس مقدس بارگاہ میں آپ احباب کے سامنے باب علم سے مانگی ہوئی اس خیرات پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے جو بھی الفاظ منبر سے ادا ہوں وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ادا ہو، اور ہم تمام شہزادی کی بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں جو خیرات کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مالک ہمیں تمام احباب کو وہ خیرات نصیب فرمائے۔ میں پہلا جملہ بارگاہ شہزادی میں ہدیہ کروں گا، اور اس سے پہلے میں یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ اپنی کم علمی کا سرزمین ہندوستان میں شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہونے سے پہلے یہ لفظ ضرور کہوں گا، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور سیدہ کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے، کسی بشر میں جرت نہیں کہ وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کیا ہے، کیونکہ اس شہزادی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، شہزادی کونین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کسی بشر میں کسی بشر میں جرت نہیں وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کیا ہے۔ اس شہزادی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ لے جی، پہلی سطر اس دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے ادا کروں گا، اور آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے مجھے خبر ہو جائے گی کہ مجھے کس سے مخاطب ہونا ہے اور کن چہروں سے مجھے بچنا ہے۔ تو میں پہلی ہی سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ لفظ نہیں ہوگا، یہ پہچان ہے۔ مجھے پرکھنا ہے کہ ان 3 دنوں میں کون کون میرا ہم سفر رہے گا، کون کون میرے ساتھ چلے گا۔ میں نے جملہ منبر سے کہہ دیا ہے، اور میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ لفظ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان سے کوئی لفظ ایسا منبر آل محمد سے ادا کر دیا۔ میں نے یہ جملہ کہا ہے، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ماحول کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے بالکل دہلیز پر سجدہ ریز رہنا ہے۔ میں نے کہا ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ کسی بندے کے ذہن میں ہلکی سی بھی خلش ہو، وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم وہ ابھی منبر پہ سامنے آئے، مجمع سے اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ آپ نے پہلی تقریر میں پہلا ہی جملہ یہ کیوں کہہ دیا، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم وہ ابھی مسجد سے، امام بارگاہ سے، گھر سے قرآن لائے، قرآن منبر پہ رکھے۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تو بتا، تو نے خدا کے گھر کو کتنا پاک پایا، پھر اسی قرآن سے پوچھے کہ تو بتا تو نے نبی کی بیٹی کو کتنا پاک پایا۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا اے علی کے ذاکر تو مجھے بتا، اے علی کے ذاکر تو مجھے بتا کہ خدا کا گھر کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا طاہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ بدل گیا، اب قدرت کے تیور بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، پھر مجھے جملہ کہنے کی حیدرآباد اجازت دے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید۔ آقا زادی نے ہاتھوں کو سلامت فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ شکریہ۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ پہلے جملے سے بڑا اچھا انتخاب ہو گیا۔ جو راہ عشق کے مسافر تھے وہ مجھے نظر آ گئے۔
کون بتائے گا کہ زہرا کتنی پاک ہے؟ لفظ بتول اس شہزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بتول نام نہیں، بتول لقب نہیں، بتول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت عہدے، عالم خواتین میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. خدا نے کسی مستور کو نبی نہیں بنایا، کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا. خدا نے عالم خواتین میں ایک ہی عہدہ رکھا. امامت خواتین کو نہیں دی، نبوت نہیں دی، رسالت نہیں دی، ایک ہی عہدہ دیا، بتول. مردوں میں 5 عہدے، خواتین میں ایک ہی عہدہ. یہاں ایک عہدہ ہے، وہاں 5 عہدے. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، یہ ایک بھی 5 کے برابر ہو سکتا ہے. بسم اللہ سر. بزرگوں سے دعا حاصل ہو گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اہل علم تشریف فرما ہے، خطبہ تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما. بتول کہتے کسے؟ اگر سرزمین ہندوستان میں پھر ایک جملے کی شہزادی سے خیرات مانگوں تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر جملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ بتول کہتے کسے؟ جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے. مولا حسین عزت عطا فرما، مالک حسین عزت عطا فرما. شہزادی ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو کسی شے سے پاک نہ ہو، جو شے کو پاک کرے، جس کی پاکیزگی کی ابتدا کا کسی کو پتہ نہ ہو. کس سے پاک ہے، کتنی پاک ہے، کیسی پاک ہے، اسے بتول کہتے. بتول چیزوں سے پاک نہیں ہوتی، بتول چیزوں کو پاک کرتی. بتول کسی شے سے پاک نہیں، بتول شے کو پاک کرتی ہے. پاکیزگی کی انتہا کا نام بتول ہے. اب میں یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنی پاکیزہ کو بتول کہتے ہیں. اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہوا ہے مجلس میں تو میں اہل سنت کی کتاب سے پہلے ثابت کر دوں کہ بتول کس سے کہتے ہیں. صحیح بخاری، اس میں ایک حدیث درج ہے کہ چند عورتیں اکٹھی ہو کے رسول کے ایک زوجہ کے پاس آئیں. انہوں نے آ کے کہا تو بھی اسی گھر میں رہی، سیدہ بھی اسی گھر میں رہی، تو بیوی ہو کے بتول نہ ہوئی. وہ بیٹی ہو کے بتول ہو گئی. تیرے رشتے میں اور اس کے رشتے میں کیا فرق تھا؟ اتنا کہنا تھا. صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی کی وہ زوجہ دے کے دی معقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیۃ العصر. میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آ کے ظہر پڑھ کے. اب یہ بحث جاری ہے نا کہ ان کے ساتھ لفظ ولادت کہا جائے یا لفظ ظہور کہا جائے. کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسن کا ظہور کب ہوا تھا؟ 15 رمضان کو، ظہرین کے وقت. نہ روزہ ٹوٹا، نہ مصلی چھوٹا. ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں. یہ بستروں پہ نہیں آتے. مجھے یہ خبر ہے، مجھے نہیں پتا کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا. مجھے یہ دیکھنا ہے میرے وقت کا امام کیسے راضی ہوگا. کوشش کروں گا کھرا عقیدہ آپ کو سناؤں، خالصتاً عقیدہ آپ کو سناؤں، اور کوئی بھی لفظ میں ہوا میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی دلیل دے کے جاؤں. ان کے ساتھ کیا لفظ استعمال کیا جائے، کون سا لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے. پہلے ان کی عزتیں دیکھو، ان کی نسبتیں دیکھو، پھر الفاظ کے قد دیکھو. کون سا لفظ ہے جس کا قد اتنا بڑا ہے کہ وہ ان کے شایان نشان آ سکے. حضرت آدم انسانیت کے باپ ہیں. جب حضرت آدم کو خدا نے جنت سے نکالا تھا تو خدا نے حضرت آدم کا لباس آدم سے چھین لیا تھا. ایسا ہی ہے، قرآن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ خدا نے حضرت آدم کے لباس لے لیا. حضرت آدم کو بغیر لباس کے خدا نے جنت سے، کیونکہ حضرت آدم جنت میں رہنے والے تھے. مالک ہوتے تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتے تھے. مکین جنت تھے، خدا نے بغیر لباس کے جنت سے نکالا. یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے. جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا
تو اولاد لباس پہن کے کیسے آ سکتی ہے؟ مفتی بھی آئے گا تو بغیر لباس کے، بڑے سے بڑی شخصیت آئے گی تو بغیر لباس کے، میں نام نہیں لوں گا، جو بھی آئے گا بغیر لباس کے آئے گا، اس لیے کہ جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا تو پھر اولاد لباس پہن کے کیسے آ سکتی؟ نہیں، نتیجہ ایسا دینے لگا ہوں کہ حیدرآباد میں یوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، انصاف عدل کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، میں دلیل دینے لگا ہوں، دلیل کا قد فزنی ہو تو پھر بول کے تائید کا حق ادا کرنا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے جو بھی نسل آدم میں سے ہوگا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ لاؤ مجھے میں قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دوں کہ اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا پھر تجھے ماننا پڑے گا یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے۔ میں اس امام بارگاہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے 12 آئمہ میں سے کوئی بھی بغیر لباس کے نہیں آیا۔ اگر تو کہے دلیل کیا ہے تو اس مولانا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ ان میں سے ہر ایک نے دنیا میں آ کے مالک حسین ان ہاتھوں کے ساتھ سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سجدہ قبلہ، اہل علم تشریف میں سجدہ بغیر لباس کے نہیں ہوتا۔ انہوں نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا۔ ان کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے۔ اگر یہ آدم کے بعد تھے تو آدم نے کن اسماء کی تلاوت کی تھی؟ جب خدا نے کہا تھا ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ بطول کسے کہتے ہیں؟ میں موضوع سے بالکل متصل ہوں، موضوع سے نہ ہٹوں۔ انشاءاللہ تقاریر میں عقائد کے حوالے سے جو بھی الفاظ آتے رہیں گے، جو بھی بہتر سے بہتر عقیدے کی وضاحت ہوتی میں آپ کے سامنے ضرور کروں گا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے پاک ہو، ہمیشہ پاک رہے۔ شہزادی سیدہ بطول ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ بطول اسم نہیں، یہ عہدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا نے یہ عہدہ ایک مستور کو دیا ہے۔ اس بی بی کا نام مریم ہے، وہ جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی ہے وہ بھی بطول ہے یہ بھی بطول۔ اب حیدرآباد میں کوئی بندہ یہ عقیدہ نہ لے کے جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ بطول عہدہ ہے تو اگر یہی عہدہ سیدہ کے پاس ہے اور یہی عہدہ جناب مریم کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں بیویاں عہدے میں برابر ہیں۔ نہیں، مریم ہے بطول صغریٰ، سیدہ ہے بطول کبریٰ۔ فرق بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں، وہ صغریٰ کیوں ہے، یہ کبریٰ کیوں ہے۔ ذہن میں سوال تو آئے گا کہ وہ نبی کی ماں ہو کے چھوٹی بطول اور یہ نبی کی بیٹی ہو کے کبریٰ کیسے ہو گئی؟ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صغریٰ کیوں ہے اور یہ کبریٰ کیوں ہے۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، مولا حسین فرمائے جو اس جملے پہ بولا ہے اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ اتنی مشکل بات میں جو اتنی آسانی سے بول پڑا۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول۔ چلے جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھ سکے شاید ان کے لیے جملہ مشکل تھا تو ان کے لیے جملہ میں آسان کر دیتا ہوں، اگلا فرق بتا دیتا ہوں۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کا صرف عیسیٰ معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ زمانے کو پتہ نہیں چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے، بڑی بطول کون ہے، جب زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا اور وقت نماز ہوگا تب زہرا کا بیٹا کہے گا مریم کا بیٹا نماز پڑھا، عیسیٰ کانپ کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا اور جاہلوں عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے کا۔
مولا حسین عزت عطا فرما، شہزادی نہاتوں کو سلامت رکھ۔ عیسیٰ جیسا نبی جس کے آخری بیٹے کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، 2020 خطرناک سال، عقائد کو بچانا، عقیدوں کی حفاظت کرنا، آل محمد سے مخلص رہنا، سیدہ سے وفادار رہنا، کچھ بھی چھن جائے علی نہ دینا۔ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، مقتدی ہوں گے، میرے 12ویں امام مصلی پہ ہوں گے۔ اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، حیدرآباد کے اور یہ پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، روحانی مجلس ہے، قدیم مجلس ہے، حضرت عیسیٰ جو تھے یہ کیا نطفے سے تھے؟ نطفہ تو ہوتا ہے باپ کا، باپ تو تھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا امر تھا۔ اب دوسرا میں سوال یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں وہ نطفہ سے نہیں، اور جو پڑھا رہا ہے کیا وہ ہماری طرح ہے؟ اس کا مطلب اگر پیچھے آمر ہے تو آگے اول الامر ہے۔ مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، سیدہ بطول ہے لیکن بڑی۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، زہرا کے 11 بیٹے۔ مریم یک نسبت عزیز، مریم کے پاس عزت کے لیے ایک ہی نسبت ہے، عیسیٰ کی ماں۔ سیدہ کے پاس ایک نسبت نہیں، زہرا سے نسبت عزیز۔ زہرا کے پاس 3 نسبتیں ہیں، بابا رسول ہے، شوہر امیر المومنین، بیٹے حسنین کریمین، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار۔ جہاں اتنے سردار ہوں وہاں کسی نوکر کے مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں میں یہ لفظ بھی ضرور کہوں گا، خالصانہ عقیدہ پڑھا ہوں تو اس لیے یہ جملہ کہوں گا، سیدہ نسبتوں کی وجہ سے معتبر نہیں۔ ہاں یہ نہیں عزت کہ سیدہ نسبتوں کی وجہ سے معتبر ہے، کہ سیدہ کی عزت ہے اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہے، اس لیے سیدہ کی عزت ہے کہ یہ علی جیسے امیر المومنین کی زوجہ ہے، سیدہ کی عظمت اس لیے ہے کہ یہ حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے۔ سیدہ نسبتوں کی وجہ سے معتبر نہیں، نسبتیں ہمیشہ غیر معتبر کو معتبر کرتی ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، باپ مشہور اور معروف ہو، بیٹا مشہور نہ ہو تو ساری زندگی باپ کے نام سے پہچانا جائے گا، فلاں کا بیٹا، اس لیے کہ باپ معتبر تھا، بیٹا غیر معتبر، باپ کی وجہ سے پہچان بنی۔ سیدہ رشتوں کی وجہ سے معتبر نہیں، ذات کی وجہ سے معتبر۔ یہاں بھی میں جملہ کہہ دیتا، جتنے ہاتھ اٹھ چکے تھے تائید ہو گئی تھی، لیکن جو ہاتھ نہیں اٹھے اس کا مطلب وہ دلیل چاہتے ہیں۔ اگر میں دلیل دوں تو پھر مجھے ان ہاتھوں کے اٹھنے کا بھی انتظار ہے تاکہ میں ان ہاتھوں کی بھی زیارت کر سکوں، مجھے پتا چل سکے کہ غدیر کی سنت ادا کرنے کے لیے کون آیا ہوا۔ لہٰذا میں اب دلیل دے دیتا ہوں کہ سیدہ نسبتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ یہ جو خطبہ کرام بیٹھے ہیں اور علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ کے داد لینے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ سیدہ رشتوں کی وجہ سے معتبر اس لیے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عزت ہے نبی کی بیٹی ہونا، یہ بہت بڑا شرف ہے علی کی زوجہ ہونا، یہ بہت بڑی عظمت ہے حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہونا، لیکن بی بی نبی کی عزت کی وجہ سے معتبر نہیں، بی بی شوہر کی وجہ سے معتبر نہیں، بی بی بیٹوں کی وجہ سے قابل عزت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث قصہ تو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، تو فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت القصہ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے، خدا نے کہا تھا ہم فاطمہ تو ابوہا وبعلہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے تعارف زہرا سے کروا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا آگے۔ ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر،
رشتے سیدہ کی وجہ سے موت ہے. بسم اللہ سے ہم فاطمہ تو آواز کی کوئی بندش آ رہی ہے. اس سائڈ پہ کوئی آواز کا مسئلہ ہے جی, آواز تھوڑی بہتر اس سائڈ پہ کیجئے گا. ادھر سے شکایت ہے آواز کی. صلی علی محمد و آل محمد. ہم فاطمہ تو اللہم صلی علی محمد. رشتوں کی وجہ سے سیدہ کی عزت نہیں, رشتوں کی عزت سیدہ کی وجہ سے. اور ہمارے پاس رہبری ایسے ہیں کہ کوئی بھی کسی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا, اپنی ذات سے پہچانا جاتا. ہر ایک کی اپنی عزت ہے. یہ شہروں کی وجہ سے معتبر نہیں, شہر ان کی وجہ سے معتبر. یہ مکہ میں جاتے ہیں مکرمہ کر دیتے ہیں, یہ مدینہ پہنچتے ہیں منورہ کر دیتے ہیں, یہ نجف آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں, یہ کربلا جاتے ہیں معلیٰ کر دیتے ہیں. اور میں نوجوان طبقے سے مخاطب ہوں. میں نے تو ہمیشہ ممبر پہ پوری دنیا میں اپنی نوجوان نسل کی نمائندگی کی. تمہاری نمائندگی کا ذاکر کروں. ویسے بھی ہمارے آئمہ کی قبروں کے نشان ہمیں یہ نہیں بتانے پڑتے کہ کسی بڑے کے پہلو میں ہیں, بلکہ کوئی بڑا بھی ان کے پہلو میں آئے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں. آپ نہیں پہنچ سکے تو پھر میں جملہ کھول دوں, یہ کسی بڑے کے پہلو میں لیٹ کے معتبر نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں جسے اپنی چپ ناز ہے. میں اب خیرات دکھانے لگا. نجف جا کے دیکھو, امیر المومنین کے ایک طرف آدم سو رہا ہے, دوسری طرف نوح سو رہا ہے. نجف جا کے کوئی نہیں پوچھتا آدم کی قبر کہاں ہے, نوح کی قبر کہاں ہے, ہر کوئی پوچھتا علی کہاں, علی کہاں ہے. علی یا متوجہ صاحب. سیدہ رشتوں کی وجہ سے نہیں, رشتے سیدہ کی وجہ سے موت. ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے باپ ہے. میرے مالک اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا. گفتگو کا بہتر سے بہتر اسلوب ہے تیرے پاس, تو خالی کے کلام ہے. میرے مالک اس چادر کے نیچے نبی بھی تھے, اس چادر کے نیچے علی بھی تھے. آپ کہہ دیتے محمد ہیں, محمد کی بیٹی ہے. گھر کے بڑے سے تعارف نہیں کروایا, باعزت مستور کا نام لے لیا. میرے مالک بیٹی کی وجہ سے تعارف کیوں کروا رہے ہیں, نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حیدرآباد انصاف کرنا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اگر میں محمد کا نام لے لیتے تھا تو مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ایسے ایسے مورخ بھی دیکھ رہی ہیں جنہوں نے لکھنا تھا کہ محمد کی اور بھی بیٹیاں تھی. اگر میں کہہ دیتا محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, کل کوئی مولوی کہہ دیتا بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی, بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی. میں فاطمہ کا نام لے کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ رسول کے خاندان کی پہچان کا نام زہرا. اور جو میرے ذہن میں بات آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ سیدہ کا نام لینے میں ایک یہ مصلحت بھی ہو. یہاں ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف. آج زیر قصہ تعارف اہل بیت ہے.
آج بتانا ہے کہ نبی کے اپنے کون ہیں. آج خاندان نبوت کا تعارف اللہ نے کروانا ہے. تو اگر رسول کا نام لے کے تعارف کروا دیتے تو نبی کے سارے رشتہ دار اہل بیت ہو جاتے. کل کوئی کہہ دیتا کہ ہم بھی تو نبی کے رشتہ دار ہیں. خدا نے کہا نہیں، تعارف زہرا ہو، سیدہ کا نام لیا جائے تاکہ دنیا کو بتائیں اہل بیت مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا نام نہیں، زہرا کے رشتہ داروں کا نام. اب آپ جسے اہل بیت میں شامل کرنا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رشتہ داری سیدہ سے ثابت کریں. میری قوم کے نوجوان سینہ فخر سے چوڑا رکھا کرو. تمہارا نصیب ہے اللہ نے تمہیں امام ایسے عطا فرمائے. لوگوں کے پاس نبی کے ہیں، ہمارے پاس نبی سے. اہل زبان بھی یہ جملہ نہ سمجھے گا تو میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ اردو سننے والوں نے یہ جملہ نہیں سمجھنا تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں؟ لوگوں کے پاس کے والے ہیں، ہمارے پاس سے والے ہیں. لوگوں کے پاس ہے نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار. ہمارے پاس کے والا ہے ہی کوئی نہیں. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ تو بس منی، فاطمہ مجھ سے. حسن منی، حسن مجھ سے. الحسین منی، حسین مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے